اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے انسانوں کا ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، جس معاشرے کے اندر محبت تھی، الفت تھی، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، ایک دوسرے کی بھلائی تھی، جو انسانوں کا ایک بہترین معاشرہ تھا۔ ہر طرف امن کا دورہ تھا۔ یمن سے عورت چل کے مدینہ آتی تھی اور راستے میں 1 مہینہ تقریباً اس کو سفر میں لگتا تھا، نہ اس کو اپنی عزت کا خطرہ، نہ مال کا، نہ جان کا۔ اور وہ کہتی تھی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مدینہ سے یمن۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ جو بندہ بھی دیندار ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے۔ خیرخواہ کا مطلب دوسرے کا بھلا سوچنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا۔ ایسے بندے کے دل میں نفرت، کینہ، بغض اور حسد نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے۔ اگر یہ بیماریاں ہوگی تو انسان پھر برا سوچے گا، اچھا نہیں سوچے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے دین کو ڈیفائن کیا کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ یعنی جہاں آپ کو دین نظر آئے گا وہاں خیرخواہی نظر آئے گی، اور جہاں خیرخواہی نظر آئے گی وہیں دین ہوگا۔ بدخواہی اور دین 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر بدخواہی ہے، فوراً سمجھ لیں کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی بندے کے اندر دین ہے، آپ سمجھ لیں یہ سب کا خیر خواہ ہوگا، ہر کسی کا خیر خواہ، اپنوں کا بھی، پرایوں کا بھی، دوست کا بھی خیر خواہ، حتیٰ کہ دشمن کا بھی خیر خواہ، وفاداروں کا بھی خیر خواہ، غداروں کا بھی خیر خواہ، انسانوں کا بھی خیر خواہ اور جانوروں کا بھی خیر خواہ۔ مومن کے اندر خیر خواہی بھری ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام سے گندم امپورٹ کی، کئی 100 اونٹوں کا قافلہ ان کا پہنچا ایک ایسے وقت میں جبکہ مدینہ میں گندم کی شارٹیج تھی۔ لوگ اس کو دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار تھے۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو پھر سپلائی کے لیے کتنی بھی قیمت دینی پڑے لوگ دیتے ہیں۔ جب کئی 100 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کے باہر پہنچا تو یہودی جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ عثمان غنی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ آپ اپنا پورا سامان ہمیں ہول سیل پہ فروخت کر دیں، پھر آگے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے رہیں گے۔ عثمان غنی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اچھا پروفٹ دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ہول سیل میں ڈیل کی، کہنے لگے جی جو آپ کی قیمت خرید ہے نا، ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ 100 روپے کی چیز کو ہم 200 میں خریدتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پروفٹ ہے کہ بندہ 100 روپے انویسٹ کرے اور اس کے بدلے 100 روپے کمائے۔ آج کل دنیا کی انڈسٹریل ورلڈ میں 10% اور 20% پروفٹ کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اور کہاں 100 کے بدلے 100 پروفٹ۔
عثمان غنی اللہ نے فرمایا نہیں پروفٹ تھوڑا ہے، میں نہیں بیچتا۔ کچھ نے کہا کہ اچھا پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم 100 کے بدلے آپ کو 300 دیتے ہیں۔ نہیں۔ ایک نے کہا اچھا میں 100 کے بدلے آپ کو 400 دیتا ہوں۔ ان کا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جی پروفٹ تھوڑا ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ 100 روپے کی چیز کو ہم 4 گنا پرائس پہ خرید رہے ہیں اور ایک ہی دم میں ان کا سارا سامان بک جائے گا، یہ پیسے لے کے گھر بیٹھ جائیں گے آرام سے، پھر ہم جانے اور اس چیز کو آگے تھوڑا تھوڑا بیچنا۔ مگر یہ بندہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا۔ تو ایک یہودی نے پوچھا کہ عثمان آخر آپ چاہتے کیا ہو؟ ایک کے بدلے ہم آپ کو 4 گنا دے رہے ہیں۔ ان کا بھائی پروفٹ تھوڑا ہے، بات سچی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ اچھا میں 5 گنا دے دیتا ہوں۔ نہیں یہ بھی تھوڑا ہے۔ اچھا بھی 6 گنا دے دیتا ہوں۔ یہ بھی تھوڑا ہے۔ بھائی میں 7 گنا آپ کو پروفٹ دیتا ہوں، 100 روپے کی چیز 700 میں خریدتا ہوں۔ نہیں یہ بھی تھوڑا ہے۔ خریدنے والے نے کہا بھائی انف از انف، 100 کے بدلے 700 میں چیز خرید رہا ہوں اور آپ دینے کو ابھی بھی تیار نہیں ہوئے، تو پھر میری آپ کی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ اتنی گندم کا کرو گے کہ آخر بیچنی تو ہے نا کہیں نہ کہیں۔ تو عثمان غنی اللہ نے فرمایا ہاں میں دوں گا، میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے اس سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں یا آپ سیریس بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ کون سا کسٹمر ہے جو 7 گنا پرائس سے بھی زیادہ پرائس دے رہا ہے؟ ان کا میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے 70 گنا پرائس دے رہا ہے، 1 روپے کے بدلے 70 روپیہ مجھے دے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس گندم کو بیچنے کے بجائے مدینہ طیبہ کے غریبوں میں مفت تقسیم کر دی کہ میرا اللہ مجھے اس کے بدلے 70 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ خیر خواہی کا ایسا جذبہ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر بھرا تھا کہ 7 گنا پرائس پہ ان کا سامان بک رہا تھا، نہیں بیچا۔ کوئی اور بندہ ہوتا تو سوچتا میں تو پیسے بناؤں بھائی، میرا تو اس سال کا ایک اچھا سودا ہو جائے گا اور میں پورا سال آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ ان کا نہیں، مجھے اس وقت پروفٹ نہیں کمانا، مجھے غریب لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں تو میں اللہ کے راستے میں ان کو تقسیم کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے اللہ مجھے 70 گنا پروفٹ عطا فرمائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک جذبہ بھرا تھا صحابہ کرام میں، چنانچہ ہر بندہ دوسرے بندے کی خیر خواہی کرتا تھا۔ جیسے ہمیں اپنا فکر ہوتا ہے نا کہ ہمیں نقصان نہ ہو، ایسے ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ سوچتے تھے دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں، حیران کن ہے۔ ایک صحابی نے گھوڑا خریدا اور فرض کرو انہوں نے گھوڑا خریدا 3000 ریال میں، مثال دے رہا ہوں، یہ فگر جو ہیں یہ ایکچوئل نہیں ہے، میں ایک جنرل فگر بتا رہا ہوں سمجھنے کی خاطر، بات سمجھانا مقصد ہے۔ انہوں نے 3000 ریال میں ایک گھوڑا خریدا، لے کے گھر آئے، بھائیوں نے دیکھا، سب نے کہا یار نسل اچھی لگتی ہے، گھوڑا صحت مند ہے، تمہیں بڑی اچھی ڈیل مل گئی ہے۔ ویسے سچ بتاؤں نا تو گھوڑا تو لگتا ہے 4000 ریال کا، اور تمہیں 3000 میں مل گیا تو اچھا سودا مل گیا بھائی، مبارک ہو۔ اب اس نے سن لیا کہ پرائس 4000 تھی اور دینے والے نے مجھے سستا بیچ دیا۔ ہم ہوتے تو شکر ادا کرتے کہ اچھی ڈیل ہو گئی۔ وہ اگلے دن اٹھے اور 1000 ریال اور جیب میں ڈالا اور گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، بھئی کل میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا، آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا، وہ 4000 کا گھوڑا تھا، آپ نے مجھے 3000 میں دیا، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 1000 ریال آپ مجھ سے اور لے لیں۔ آپ نے دنیا میں کبھی ایسے کوئی ڈیل ہوتے دیکھی کہ کسٹمر کہہ رہا ہے کہ جی 1000 دینار آپ اور لے لیں، مجھے سستا نہ دیں؟ خیر اس نے لے لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد علاقے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، سباق الخیل۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ مقابلے ہوتے رہتے تھے۔
الٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو صحابہ کرام اس قسم کی ایکسرسائز کرتے رہا کرتے تھے۔ اب جب گھڑ دوڑ ہوئی تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ گھوڑا سب میں سے ٹاپ کر گیا، فرسٹ آ گیا۔ اب جب ونر بن گیا تو ہر بندے نے اس کو بڑے حیران ہو کے دیکھا۔ لوگ آئے اور مبارکباد دی اور کہا کہ یار تم نے گھوڑا کہاں سے لیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ 4000 دینار میں ملا۔ ان کا اچھا، یہ تو بڑی اچھی نسل کا ہے، بڑا تیز بھاگتا ہے، بڑا فٹ گھوڑا ہے، اٹس اسٹیل، تمہیں تو بس سستا مل گیا۔ سچی بات بتاؤں کہ یہ گھوڑا تو 6000 ریال میں بھی سستا ہے۔ اب انہوں نے اس کے کمنٹ سن لیے اور اگلے دن 2000 ریال اور جیب میں ڈال کے مالک کے پاس گئے۔ بھئی آپ کو اپنی چیز کی ورث کا پتہ نہیں تھا، آپ نے 3000 میں بیچی، پھر میرے بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 لگائی، لیکن مقابلے سے پتہ چلا، کنفرمیٹری ٹیسٹ یہ تھا کہ گھوڑا بہت اچھا تھا، اس نے ون کیا، اور تھرڈ پارٹی نے کہا کہ یہ تو 6000 دینار میں بھی سستا ہے، تو پلیز آپ 2000 دینار اور لے لیجئے۔ اب بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہلے ہی 4000 لے چکا 3 کی جگہ، میرے لیے انف ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 2000 اور دینار دیے اور 3000 کا گھوڑا انہوں نے 6000 میں خریدا۔ جہاں یہ معاشرہ ہو سوچئے وہاں پر ہر بندہ دوسرے کا کتنا خیر خواہ ہوگا، وہ اس کا نقصان کسی صورت میں کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کی اچھائی چاہتا ہے۔ اور یہی عام معاشرہ تھا اس وقت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب جس نے زمین خریدی اس نے کہا کہ میں یہاں پہ سبزیاں کاشت کرتا ہوں، تو عام طور پہ لوگ 1-2 فٹ گہرا ہل چلاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ 1-2 فٹ ہل چلنے سے جو 1-2 فٹ کے نیچے کی زمین ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے، اور پھر جو نیوٹریشن ہے وہ نیچے سے اوپر نہیں جاتی اور پانی اوپر نیچے لیچ نہیں کرتا، ایک ہارڈ جو ہے نا وہ لیئر بن جاتی ہے جو نقصان دیتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کبھی کبھی گہرا ہل چلانا پڑتا ہے تاکہ اس لیئر کو بھی جو سخت ہو رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے اور زمین نیچے سے لے کے اوپر تک نرم ہو جائے۔ اب جب اس صحابی نے وہ خریدا تو اس نے سوچا میں گہرا ہل چلاتا ہوں۔ انہوں نے 2 فٹ گہرے ہل کی جگہ وہ جو 4 فٹ گہرا ہل تھا نا، گہرا ہل جسے کہتے ہیں، وہ چلایا۔ اب جب ہل چلایا تو زمین کے اندر سے ایک بکسہ نکلا جس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنا خزانہ اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے کہ ایمرجنسی کے وقت ہم اس کو نکالیں گے، یہ محفوظ رہے۔ اب جب انہیں وہ خزانہ ملا تو انہوں نے بیٹھ کے سوچا بھئی میں نے تو مالک سے زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ میرا حق نہیں، یہ اس مالک کا ہے جس نے زمین بیچی، مجھے اس کو ریٹرن کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں ہم اگر اس وقت میں ہوتے تو ہم کسی کو خبر ہی نہ لگنے دیتے کہ کچھ ہوا یا نہیں، اور آرام سے اس سونے چاندی کو خود استعمال کرتے ہیں۔ وہ اگلے دن اس سونے چاندی کے بکسے کو لے کے مالک کے پاس گئے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، ہل چلایا اور اس میں سے یہ خزانہ نکلا، یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے، آپ پلیز مجھ سے لے لیجئے۔ ان کا واہ بھائی واہ، جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین سے جو نفع نکلے گا وہ میرا نہیں ہوگا، وہ آپ کا ہوگا، تو میرا تو تعلق ختم ہو گیا، میں نے پیمنٹ لے لی، دیٹس اٹ۔ اب اگر نکلا ہے خزانہ تو یہ آپ کا ہے، آپ کی قسمت۔ وہ کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اور دوسرا کہے میرا حق نہیں آپ کا ہے، اب ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ہوا تو یہ مقدمہ عدالت میں آیا۔ آپ غور کریں، آج ہماری عدالتوں میں عداوتیں بھری پڑی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر آخری دم تک کوشش کرتا رہوں گا،
دوسرا کہتا ہے میں اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. اپنا حق ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ عجیب مقدمہ تھا. ایک بندہ کہتا ہے جی میرا نہیں یہ اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں جناب میرا نہیں یہ اس کا حق ہے. اب قاضی فیصلہ کیا کرے؟ عجیب مقدمہ تھا. مگر اللہ نے اس وقت کے قاضیوں کو بھی بڑی سمجھ دی تھی. انہوں نے دونوں سے بات چیت سنی اور کچھ ان کے گھر کے حالات معلوم کیے تو انہیں پتہ چلا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے. تو قاضی نے کہا کہ بھئی میں اس میں ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، چونکہ یہ کہتا ہے اس کا حق ہے، وہ کہتا ہے اس کا حق ہے. ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دیں اور اس نکاح کے مہر کے طور پہ اس خزانے کو دے دیا جائے تاکہ دونوں کو اس کا بینیفٹ مل جائے. ایک وقت تھا کہ ہماری عدالتوں میں ایسے مقدمے آیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اور یہی معاملہ تھا سب کا، صرف ایک شعبہ زندگی میں نہیں، دوسرے شعبوں میں بھی یہی حال تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی، ریشم کے کپڑے بیچتے تھے. اس زمانے میں ریشم کا کپڑا سب سے اعلیٰ کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی. عام طور پہ مغرب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دکان بند کرتے تھے. ایک دن آپ نے ظہر کے بعد دکان بند کر دی. گھر آ رہے تھے، کسی نے پوچھا نعمان آج جلدی گھر آ رہے ہو؟ بھئی میں نے دکان بند کر دی. ظہر کے بعد دکان کیوں بند کی؟ دکان تو آپ مغرب کے وقت بند کرتے ہیں. فرمانے لگے اس لیے کہ آج آسمان کے اوپر بادل ہیں اور ویزیبلٹی تھوڑی ہے، اور جب ویزیبلٹی تھوڑی ہوتی ہے تو گاہک کو کپڑے کی رنگت اور کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بجلی کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے. تو میں نے دکان اس لیے بند کر دی کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے، اس کو نقصان نہ ہو. میں نے ظہر کے وقت دکان بند کر دی. اگر دکاندار کی یہ سوچ ہے تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسی معاشرت سکھائی ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ. قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اینٹ. تو انسان حیران ہوتا ہے اللہ کا کلام، اور اس کلام میں چیونٹی کے نام کے اوپر ایک سورت کا نام، اور اس میں چیونٹی کا واقعہ بھی ہے. یا اللہ، آپ تو کائنات کے مالک و خالق ہیں اور آپ نے اپنے قرآن میں چیونٹی کا تذکرہ کیا. چیونٹی کی کیا ورث ہوتی ہے؟ مگر اللہ نے چیونٹی کا تذکرہ کیا اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا. وجہ کیا تھی؟ کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے اور راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں. ان میں سے ایک چیونٹی نے فیل کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے. اس نے اعلان کیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. اب ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ جو خیر خواہی تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا. غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے، اللہ کو وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھائیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں،
لیکن اگر بیٹھ کے سوچیں گے نا، اینالائز کریں گے، تو ہم بدخواہ بھی بڑے ہیں، دوسرے کا اچھا دیکھ بھی نہیں پاتے، کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا، کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا، اس لیے ہمارے دل میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور دفتروں کے ماحول میں تو یہ جیلسی بہت زیادہ نظر آتی ہے. اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا. ہمارے ایک دوست تھے شارجہ کے رہنے والے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو کریب کی شکار کے لیے انوائٹ کرتا ہوں اپنے گھر، کھانا کھائیں گے مغرب کا، اور پھر مغرب کے فوراً بعد بیچ کے اوپر میرا گھر ہے، تو ہم سمندر میں جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے. فشنگ کا تو ہم نے شکار دیکھا ہوا ہے، لیکن کریب کا کبھی نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا. تو میں نے ان کی دعوت قبول کر لی. ہم بچوں کے ساتھ گئے، بچے بھی بڑے ایکسائٹڈ تھے چھوٹے، کہ آج ہم کشتی پہ جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے. خیر وہ ہمیں ایک کشتی کے اوپر لے کے سمندر میں گئے. ایک خاص جگہ تھی، وہاں پہ کریب نکلتے ہی مغرب سے عشاء کے درمیان تھے. 24 گھنٹے میں یہ ان کا خاص ٹائم تھا جب وہ باہر نکلتے تھے اور ان کا شکار پاسبل تھا. آگے پیچھے وہ زمین کے اندر اور ریت کے اندر رہتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو شکار نہیں ہو سکتا تھا. خیر جب وہ اس جگہ پر لے کر گئے تو کنارے کنارے پہ کوئی 4 فٹ پانی ہوگا. تو اس پانی کے اندر جو نوجوان تھے وہ تو سارے پانی میں اتر گئے شکار کرنے کے لیے. میں بوڑھا کشتی کے اندر ہی بیٹھا رہا، اور میرے ساتھ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 1 سال 3 سال 2 سال، وہ ساتھ بیٹھ کے کہ ہم دادا ابو کے پاس بیٹھتے ہیں. اب میں ہوں اور چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں، اور وہ لوگ کریب کا شکار کر کے لا رہے تھے، اور ایک بنگالی تھا جو کشتی چلا رہا تھا. وہ لاتا اور ایک باسکٹ تھی اوپن، وہ اس کے اندر اس کو پھینک کے چلا جاتا. میں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوئی لڈ نہیں تھی، کوئی ڈھکنا نہیں تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں سے کوئی باسکٹ میں ہاتھ ڈال دے گا، یا کوئی کریب باہر نکل آیا تو بچے تو اس کو دیکھ کے ہی پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے اس بنگالی دوست سے کہا بھائی اس کو ڈھانپ دو. اس نے کہا جی اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ کریب ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تماشا دیکھنا ہے تو یہاں آئے. میں کرسی سے اٹھ کے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ 15-20 کریب اس باسکٹ کے نا بیس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اچھا ان میں سے ایک کریب جب دیوار کے اوپر چڑھنے لگتا نا، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتا کہ میں باہر نکلوں، باقی 2-3 کریب مل کے نا اس کی ٹانگ کو یوں نیچے کھینچتے اور نیچے لے لیتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نکلنے کی کوشش کرتا تو اس باقی مل کے اس کی ٹانگ کھینچتے. اس نے کہا جی یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے، ان میں سے ایک بھی باہر نہیں نکل سکے گا. میرے لیے زندگی کا نیا تجربہ تھا. میں نے یہ منظر دیکھا اور مجھے اپنے دفتروں کا سما یاد آ گیا کہ یار بات تو ایسی ہے، ہمارے دفتروں میں معاملہ ایسا ہی ہے. ایک بندے کو اللہ عزت دیتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، دوسرے 2-4 مل کے نا اس کی ٹانگ کو نیچے کھینچتے ہیں، اوپر نہ جائے. ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، ہمارے اندر بدخواہی ہوتی ہے. دوسرے کی چھوٹی سی بات کو زوم کر کے ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام چور اور سست بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اسی بدنیتی کی وجہ سے پھر ہمارے دل سیاہ ہوتے ہیں اور ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ان کا پنجابی زبان میں بڑا مزے کا کلام ہے. میں ان کا ایک کلام سناؤں گا اور پھر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا. فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو رب مل چکا ہوتا.
وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. جے نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. جے ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیشیاں نو. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کال کڑیچھی. وہ آ کے دیوار کے ساتھ چھت کے ساتھ چپٹ جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا. جے نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. جے ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. ایک بھیڑ ہوتی ہے، سسی کی بھیڑ کہتے ہیں اس کو، اس کے پورے بدن پہ بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں لیکن سر کے بال اس کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو پھر اس بھیڑ کو رب مل چکا ہوتا، اس کے تو سر پہ بال ہی چھوٹے ہوتے ہیں. جے نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. جے ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو امپورٹنٹ بل ہوتے ہیں وہ تو فیمیل کے کاب سے جا ہی نہیں سکتے، ان کو رب مل جاتا. وہ تو خصی ہوتے ہیں، ان کو رب مل چکا ہوتا. تو یہ بات کر کے وہ پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. جے نہاتے ہیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو. جے ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو. اور آخر پہ کہتے ہیں رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اگر رب ملتا ہے تو اچھی نیت والوں کو رب ملتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اس کو اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی. ہر ایک کے بارے میں دل کے اندر خیر خواہی ہو، محبت ہو، پیار ہو، ایسے بندے کو رب ملتا ہے. جس کے دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، ایسے بندے کو رب کہاں ملتا ہے؟ یہ بندہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں، یہ تو جانوروں جیسی زندگی گزارنے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں بھی قبولیت نصیب ہو جائے. اچھا، یہ خیر خواہی کا جذبہ صرف مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ انسان کی شان ہے. جو بھی سلیم العقل انسان ہوگا نا، اس کے اندر بھی خیر خواہی ہوگی. ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کافروں کے اندر بھی خیر خواہی ہوتی ہے، چونکہ وہ انسان اچھے ہوتے ہیں، گو ایمان سے محروم ہوتے ہیں، مگر بائی نیچر انسان اچھے ہوتے ہیں تو وہ بھی خیر خواہی کو پسند کرتے ہیں. ایک کافرہ عورت کا میں واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں، پھر میں بات کو مکمل کروں گا. ایک عورت تھی جو 60s میں تھی، یعنی اس کی عمر تھی کوئی 65 سال. اچھی ایجڈ عورت ہو جاتی ہے. وہ ریٹائر ہوئی تو اس کو $4-5 لاکھ پروویڈنٹ فنڈ ملا، بینیفٹس ملے جو ریٹائرمنٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی. بڑی گاڑی اس نے رکھی ہوئی تھی، 4 ویلر ڈرائیو. ایک دفعہ وہ سفر سے کہیں سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تو اس کو گاڑی ایک طرف کو پل کرنی پڑی. اب وہ گاڑی سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو ٹائر بدلنا پڑے گا. لیکن بڑی گاڑی کا ٹائر وزنی بھی ہوتا ہے اور اکیلے بندے کا اس کو ریپلیس کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. پھر وہ تو عورت ذات تھی، عورت کمزور ہوتی ہے، نہیں کر سکتی. تو وہ کھڑی سڑک کے کنارے آنے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی کہ کوئی بندہ رکے اور میری ہیلپ کر دے. اور چونکہ دن کا ٹائم تھا، سورج خوب گرمی برسا رہا تھا، لوگ مصروف تھے، تو آنے والی گاڑی تیز آ رہی تھی اور جا رہی تھی، کوئی رک نہیں رہا تھا. گڈ 1 آور اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑا.
اب 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کو پسینہ بھی آیا ہوا، اور اس کی جلد جو تھی وہ ایسے سرخ ہو گئی جیسے جلد جل جاتی ہے گرمی کی وجہ سے. برا حال گرمی سے اس کا، اور کوئی اس کی مدد کے لیے رک نہیں رہا، تو پریشان بھی بڑی تھی. بڑی دیر کے بعد ایک لڑکا تھا جس کی عمر 30 میں تھی، یعنی 30-32 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. اس نے گاڑی کو روکا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ میرا ٹائر بدلوانے میں مدد کر دیں تو میں بھی چل پڑوں گی. لڑکے نے گاڑی روکی، باہر آیا. اس نے عورت کو دیکھا کہ بھئی اس کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے حالت اس کی بری ہوئی ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھیں میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں اے سی میں، آپ کو پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا آرام بھی مل جائے گا، اور میں نوجوان ہوں، میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر لیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ وہ عورت اس کی گاڑی میں اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی اور لڑکا اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگ گیا. اب یہ عورت جب ذرا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھی، طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بہت مشقت کے ساتھ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے. تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ یہ نوجوان بچہ ہے اور اس نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے آرام دیا اور خود اکیلے تکلیف اٹھائی. یہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ہیلپ کرو تو میں ہیلپ کرتی. مجھے اس نے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بٹھا دیا اور خود دھوپ میں لگا ہوا ہے کام کرنے. تو اگر یہ ٹائر بدل دے گا نا تو میں اس کو $200-300 گفٹ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے. خیر کچھ دیر لگی، لڑکے نے ٹائر چینج کر دیا. اس نے آ کے کہا اس کو کہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتی ہیں. اس عورت نے $200-300 جیب سے نکالے اور لڑکے کو آ کے یہ میری طرف سے گفٹ لے لو. اس نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لیتا. بس اس نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے نا کسی کی مدد کر کے، بس میرا ریوارڈ یہی کافی ہے، مجھے آپ سے $200-300 نہیں چاہیے. اب وہ عورت اپنی گاڑی میں آئی اور چل پڑی، مگر اس کے ذہن میں یہی فکر گھوم رہا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں. حیران ہو رہی تھی. اب گاڑی جب اس نے چلائی تھوڑی دیر بعد اس کو فیل ہوا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اس نے سوچا اچھا جو نیکسٹ ایگزٹ آئے گا نا تو میں اس پہ گاڑی کو باہر نکالوں گی موٹر وے سے، اور جو ریسٹورینٹ ملا اس پہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر سفر شروع کروں گی. چنانچہ نیکسٹ ایگزٹ پہ اس نے گاڑی باہر نکالی اور قریب میں کوئی ریسٹورینٹ تھا، وہاں اس نے گاڑی پارک کی اور جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گئی. اس ہوٹل میں ایک ویٹریس تھی ریسٹورینٹ میں جو کھانا لاتی تھی. اس نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے بتایا مجھے یہی چیز لا دو. تو وہ ویٹریس اس کے لیے کھانا لے کے آئی. جب اس نے اس کے آگے کھانا لگایا نا، اب اس دوران یہ عورت یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کتنا اچھا جواب دیا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ جو ویٹریس کھانا لے کے آئی ہے وہ ایک نوجوان اور پریگننٹ لڑکی ہے، اور اس کے جسم کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریگننسی کا کوئی 6واں مہینہ چل رہا ہوگا، یعنی کافی قریب وقت ہے ڈیلیوری کا. اب ایسے وقت میں تو عورت کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، مگر وہ ڈیوٹی کر رہی تھی. تو اس نے سوچا یہ غریب لڑکی ہوگی، اس لیے اس کو نوکری کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے. تو اس نے اس سے ذرا بات پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں پریگننٹ ہوں اور میرا 7واں مہینہ لگا ہوا ہے
اور 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہے، مگر یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے نا اچھا، وہ بہت مہنگا ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری وہاں پہ ہو، مگر اس کی فیس ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ پیسے میرا ہسبینڈ جمع کرے گا اور کچھ پیسے میں جمع کروں گی، اور مل کے ہم اس فیس کو ادا کریں گے۔ اب چونکہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں تو میں اس وقت چھٹی نہیں لے سکتی، مجھے اس پریگنینسی کے باوجود ڈیوٹی کرنی ہے۔ میں تکلیف اٹھا رہی ہوں مگر میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ اب اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے کوئی $500,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اب $500,000 فالتو پڑے ہیں، اگر میں اس لڑکی کو اس کے ڈیلیوری کے اس کی فیس دے بھی دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بچی اپنے گھر پہ آرام کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000۔ اس نے $5,000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے کھانا کھانے کے بعد اس ویٹریس کو ٹپ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس نے جیب میں ڈال لیا، ٹھیک ہے میں گھر جا کے کھولوں گی۔ اب یہ بوڑھی عمر کی عورت اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ نوجوان ویٹریس جو تھی وہ اپنے گھر گئی ڈیوٹی کے بعد۔ جب گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر، اور وہ واپس آ چکا تھا۔ چنانچہ اس ویٹریس نے اپنے گھر میں کھانا لگایا اور خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب کھانے کے دوران دونوں میاں بیوی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم رہ گیا بچے کی ڈیلیوری کا۔ اس نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر نے اس تاریخ کو بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم بتایا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں پیسے تیار رکھنے چاہیے، چونکہ ہاسپٹل والوں کو تو پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ بندے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے؟ لڑکی نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گی، آپ بھی کریں گے، اور ہم دونوں مل کے بل پے کر دیں گے۔ اس دوران اس لڑکی کو خیال آیا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے گفٹ بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آج ایک عورت نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گفٹ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ لفافہ جیب میں ہے کپڑے میں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ نوجوان لڑکی گئی اور جیب سے وہ لفافہ لے کے آئی اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب جب خاوند نے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر $5,000 کا ایک چیک تھا۔ اب نوکری پیشہ بننے کے لیے یہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، $5,000 گفٹ مل جائے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ اچھا اس عورت نے تمہیں $5,000 یعنی فل پیمنٹ جو تھی کیس کی وہ فل گفٹ کر دی۔ تو لڑکی نے کہا جی ہاں اس نے یہ گفٹ دیا ہے۔ تو لڑکے نے جب وہ چیک پڑھا تو اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." تو لڑکے نے وہ فقرہ پڑھا، یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا۔ اس نے اس عورت کی ہیلپ کی تھی اللہ کی خاطر، اور اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا، اس نے اس کی بیوی کو $5,000 کا چیک دے کے اس کو ہیلپ کر دیا تھا۔ What goes around comes around۔ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ خیر خواہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی اس کی بدخواہی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم انکنڈیشنل خیر خواہی کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمیں اس میں یہ نہ توقع کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ بھئی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم تو کریں نا۔ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اور ہر ایک کا بھلا سوچیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بقالہ کی دکان تھی، اور اس زمانے میں
کرنسی جو تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی، سکے ہوتے تھے، اور چاندی کے سکے جب بار بار ہاتھوں میں آتے تھے تو کئی دفعہ پرنٹ گھس جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے۔ چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ہم دکاندار کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ دیکھ کے کہتا تھا نہیں بھائی یہ کھوٹا ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ جو تھا نا وہ اوپر سے ذرا ڈم ہو جاتا تھا، پڑھنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا، وہ پہچان لیتے، مگر اس کو سودا دے دیتے کہ یہ بندہ امید لے کے آیا ہے کہ مجھے سودا ملے گا، تو اگر میں نے سودا نہ دیا تو اس کا دل ٹوٹے گا، کوئی بات نہیں، یہ سودا لے جائے، اگر یہ کرنسی چل گئی تو ٹھیک، نہیں بھی چلی تو کوئی بات نہیں، یہ نقصان میں برداشت کر لوں گا۔ تو وہ سکہ رکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی دکان کے کونے میں کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ اللہ کی شان کے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی زیادہ تھی، آخری مرض المفات جسے کہتے ہیں وہ تھی۔ لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ تو ان کو جو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ تو ہمارے اکابر اللہ کے سامنے اپنے اعمال اس طرح کے پیش کرتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرتے تھے اور اس کے بدلے پھر اللہ سے خیرخواہی کی توقع رکھتے تھے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ بدخواہی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی۔ کئی گھروں میں تو دیکھا خاوند بیوی کا بدخواہ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اسے کیسے تنگ کر سکتا ہوں۔ بیوی روتی ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ بیٹا ماں کو رلاتا ہے، بھائی بھائی کو رلاتا ہے۔ ہم اپنے لوڈ ون جو ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے، بے حس انسان بن گئے ہیں۔ ہمیں اللہ کیسے پیار کریں گے، کیسے ہم سے اللہ محبت فرمائیں گے؟ تو ہمیں ایک انسان بن کے زندگی گزارنی چاہیے جس کے اندر دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، اچھائی کا جذبہ ہو۔ یہ جذبہ ہمیں کام آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے، اتنے خیر خواہ تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا، تو مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے گٹری سمیٹ کے کہیں باہر جانا چاہتی تھی، انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی بندہ ملے جو میری گٹری منزل تک پہنچا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اماں آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں؟ اس نے نوجوان کو دیکھ کے کہا کہ بھئی مجھے ایک لیبر کی ضرورت ہے جو میرا سامان اٹھا کے مجھے جنگل میں فلاں جگہ پہنچا دے۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹڑی سر پہ اٹھا لی اور وہ عورت چل پڑی۔ اب وہ عورت راستے میں اپنا حالات بتا رہی ہے کہ اے نوجوان، میں اس لیے مکہ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، اور لوگ ماں باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ رہے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اوپر بھی اس کا اثر نہ ہو جائے، تو میں مکہ ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں ماں باپ کے دین پہ رہنا چاہتی ہوں، میں شرک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرتی جا رہی ہے کہ نوجوان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو اس نوجوان کی بات مت سننا، کہیں تو بھی اس کے دین پہ نہ چلا جائے، اور تو اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے رہنا، تم اچھے آدمی ہو، تم اپنے ماں باپ کے دین کو نہ چھوڑنا۔
نبی علیہ السلام اس کی ساری باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے. جہاں عورت نے پہنچنا تھا آپ نے سامان وہاں پہنچایا اور وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان تو کتنا اچھا نوجوان ہے، اگر میں کبھی مکہ واپس آئی تو تم مجھے اپنا نام بتا، میں تجھے ملوں گی. تو جب اس نے پوچھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جس نوجوان کی سارے راستے تو برائی کرتی رہی ہے میں وہی نوجوان محمد ہوں. بوڑھی عورت کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا اگر تو وہ نوجوان ہے جس کے اندر اتنی خیر خواہی ہے میں پھر کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہو جاتی ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی نے ایسے بوڑھے کافروں کے دلوں کو بھی جیت لیا تھا. ہم بھی اگر نبی علیہ السلام کے سچے غلام بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. بیٹھ کے سوچیں، اس کی خیر خواہی، اس کی، ہر ایک کی خیر خواہی، انسان کی بھی خیر خواہی، جانور کی بھی خیر خواہی، اپنے کی بھی خیر خواہی، پرائی کی بھی خیر خواہی، حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس بیچارے کا نقصان کیوں ہو گیا. جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی خیر خواہی کی زندگی عطا فرما دے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے زندگی کا، اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں گا، اگر بات لمبی ہو گئی تو ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ مضمون سے متعلق ہے اور ابھی ذہن میں آ گیا، اس لیے یہ واقعہ ہے جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. ہائی اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا. وہ نمازی بچہ تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا اور میں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا. تو نمازیں 5 پڑھنے کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی. چنانچہ ہم کلاس میں ڈیسک پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے اور اللہ کی شان کے کلاس میں فرسٹ آتا تھا، وہ سیکنڈ آتا تھا، تو ہم دونوں قابل لڑکے سمجھے جاتے تھے. تو نیچرل ایفینٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ نماز کی وجہ سے اور تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری دوستی فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی. ہم اکثر اوقات اکٹھا پڑھتے، اکٹھا بیٹھتے، وقت اکٹھا گزرتا تھا. اب اس دوران کبھی کبھی دیہات کا تذکرہ ہوتا تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیہات نہیں دیکھا تھا. شہر میں پیدا ہوئے، زندگی گزاری، ہمیں دیہات کا کنسیپٹ نہیں تھا. اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو میں اس سے اٹھ پٹانگ سوال پوچھتا، یہ سبزی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں لگتی ہے، اس کا پودا کیسے ہوتا ہے. وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہنستا بھی صحیح کہ کیسے بے وقوفی کے سوال پوچھتا ہے. ایک دن مجھے کہنے لگا یار 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم 3 دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلیں آنکھوں سے دکھاؤں گا. میں نے بڑا ایکسائٹڈ فیل کیا، اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا، دیہات دیکھوں گا. تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے 3 دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے. امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹیاں ہیں، 3 دن اس کے پاس رہ آنا. تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چونکہ میں تو چھوٹا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں چلا گیا. رات ہم نے گزاری. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت ٹھنڈی فضا تھی. دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، صاف ستھری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے اور سبزیاں لہلہاتی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو. نیچرل حسن بندے کو نظر آتا ہے. میرے دوست مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مجھے لے کے چلا. یہ کھیت، اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں
اور اس میں گوبھی لگی ہوئی ہے. اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا. اور میرے لیے تو ہر چیز ایک نئی چیز تھی. میں دیکھتا جا رہا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا ایک ایکڑ ایک ٹکڑا بڑا وہ خالی پڑا ہوا تھا اور ایک بندہ اس میں ہل چلا رہا تھا. میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. یہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا جس کو اینیمل مینیور کہتے ہیں یہ وہاں پڑا ہوا تھا. مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو، اب جانوروں کے پیشاب پخانے سے بچنا وہ ناپاک ہوتا ہے اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے نا تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور تک جاتے ہیں. تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پہ پڑ گئے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا. تو میں جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے نا فطری طور پہ بڑا الرجک تھا، چھوٹا بچہ تھا. اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو میری عجیب سی طبیعت ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی؟ اس نے کہا. میں نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں. اس نے کہا. میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونی چاہیے جو ہم کھائیں، تو یہ تو نجاست ہے، یہ تو گند ہے، یہ تو ناپاک ہے، اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہے؟ اس نے کہا یار تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ جو ہل چلا رہا ہے نا بوڑھا اس سے جا کے پوچھو. میں چھوٹا سا بچہ تھا، بھول تھا. میں اس انکل کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزیاں لگانی ہیں؟ اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے. میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانوروں کا گوبر اس مٹی پہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نجس ہوتا ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے، اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے. میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا، کوالٹی بہتر ہو جائے گی. اس فرٹیلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پروفٹ بڑھ جائے گا، اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے. اب اس زمانے میں میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا. میں نے کہا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے. اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا. آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس میں بدبو ہے، جو ناپاک ہے، اس چیز کو اگر کسی کھیت میں ملایا جاتا ہے تو وہ چیز کھیتی کو فائدہ دے دیتی ہے. ہم انسان ہو کر اگر ساتھ والے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں بن جائیں گے. اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی کیا گزرا، تو نے اپنے ساتھ والوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ، نہ تیرے رشتہ داروں کو فائدہ، نہ دوستوں کو فائدہ. تو بدخواہ آدمی تھا، ہر وقت برا سوچتا تھا، ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا، ہر وقت دوسروں پہ بہتان تراشیاں کرتا تھا، ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتا تھا، عزتیں اچھالتا تھا. تو کہاں کا اچھا انسان ہے، تو گوبر سے بھی کیا گزرا ہے. تو اللہ تعالی ہمارے اندر خیرخواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیرخواہ انسان بن کے زندگی گزاریں. آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیرخواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، الفت ہوگی. صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی. نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے. اللہ تعالی ہمیں خیرخواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرمائے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد.
یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے نہیں بولنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. چند دن کی مشق سے آپ کو فیلنگ شروع ہو جائے گی دل سے اللہ اللہ کی. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے بندے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اچھے لوگوں میں نام شمار ہوگا اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی. ابھی آپ دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما. میرے مالک، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ، ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس امید کے ساتھ یہ دروازہ کھل گیا ہمیں نیک بختی نصیب ہو جائے گی. اے اللہ، ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دیجیے، حسد کینہ بغض نکال دیجیے، نفرتیں عداوتیں نکال دیجیے. ہمارے دل میں خیر خواہی کے جذبہ بھر دیجیے.
محبتیں الفتیں بھر دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا، ہم بے سینگ کے جانور بنے پھرتے ہیں، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی، اے اللہ ہمیں خیر خواہی کرنے والا انسان بنا دیجئے۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ آج کی اس مجلس کے لیے جن دوستوں نے کوششیں کی، اللہ اس پر ان کو اپنی بہترین اجر، اپنی بہترین رضا نصیب فرما۔ اور اے اللہ صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر بلایا، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، دین کے ساتھ آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما۔ اے اللہ ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس گھر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں یا قریب کی آبادی میں رہتے ہیں، اللہ سب کو ان برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ نصیب فرما۔ جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔